قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی وائف اور اپنے بیٹے کو مکہ کی وادی میں بسا دیں۔ اس حکم کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیے، قرآن و حدیث اور پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بایوگرافی جو ہمیں قرآن اور بائبل سے معلوم ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک موقع پر یہ حکم دیا کہ وہ اپنی وائف کو اور اپنے بچے کو مکہ کی وادی میں جا کر بسا دیں۔ اب ہمیں آج یہ معلوم ہے کہ مکہ کی وادی کا مطلب ہے موت کی وادی، کیونکہ آج سے 4000 سال پہلے مکہ میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ ویجیٹیشن تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کیوں حکم دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ پیچھے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا تو اکارڈنگ ٹو دا قرآن پروفٹ ہود کے سلسلے کو شروع کیا۔ پروفٹ ہود کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک دور ختم ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ڈیفرنٹ پروفٹس آتے رہے، اور یہ تمام پروفٹس لوگوں کو خدا کا دین یعنی اسلام پہنچاتے رہے۔ جب بھی کوئی پیغمبر آیا لوگوں کو اسلام ہی پہنچایا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے آگے سبمیشن اور اپنے آپ کو کمپلیٹ سرنڈر کرنے کا مذہب، تو وہ یہی پہنچاتے رہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ پیغمبر اپنی دعوت دے کر گزر جاتے، لوگوں میں بگاڑ آ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہر طرف پولیتھزم ڈومینیٹ کر گیا، لوگ توحید کے مقابلے میں شرک کو ماننے لگے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہے نیچرل فینومینن کو، نیچرل تھنگس کو ورشپ کے لائق سمجھ لینا۔ نیچرل فینومینن اور نیچرل تھنگس کو ورشپ کے لائق سمجھ لینا، یعنی جو ریئل گاڈ ہے، جو اللہ ہے، اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو جو جس کی حیثیت پرانی کی ہے، کریچر کی ہے، تو اس کو خدا کا درجہ دے دینا، اس کو پوجنیہ سمجھ لینا، اس کی ورشپ کرنا، اور ایک خدا کے مقابلے میں بہت سارے خداؤں کو مان لینا، اسے شرک کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اپنا اپنا خدا بنا لیا تھا، اپنا اپنا خدا بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سچویشن کو فیس کیا، اور اس سچویشن کو آپ کی بایوگرافی یہ بتاتی ہے کہ بچپن ہی سے آپ اس سچویشن میں اڈیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور خود ان کا نیچر اور ان کی فطرت اس کا ڈینائی کر رہی تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں جا کر آسمان کی طرف دیکھ کر، کبھی وہ ستاروں کو دیکھتے، رات میں ستارے ٹمٹماتے ہیں، چمکتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ کر یہ کہتے، کبھی کہتے کہ اچھا یہ تارے خدا ہے، لیکن صبح ہو تو کہنے یہ تارا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر خدا ہو تو اسے باقی ہونا چاہیے۔ جب سورج کو دیکھا تو کہنے لگے کہ پھر سورج خدا ہوگا، لیکن جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو پھر انہوں نے کہا نہیں، سورج خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ اسی سوچ اور فکر میں لگے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا کہ تم میرے محبوب بندے ہو اور تمہیں ہم پیغمبری عطا کرتے ہیں، اب تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ تم تمام انسانیت کو اپنے خدا کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت ابراہیم اسی کام میں لگ گئے، لیکن اب جس سوسائٹی اور معاشرے میں تھے وہاں پولیتھزم کا ڈومیننس تھا، شرک کا غلبہ تھا۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا وہ اسی ماحول میں رہ کر اس کی اپ برنگنگ اور پرورش بھی وہی ہوتی، اس کی پوری سوچ اور اٹھان وہی ہوتی، تو کوئی اس لائق ہی نہیں بچا تھا کہ اس کے مائنڈ کو حضرت ابراہیم کی بات اپیل کر سکے۔ یعنی اتنا زیادہ شرک کا غلبہ تھا، اتنا زیادہ بگاڑ تھا کہ لوگ اب اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ وہ رائٹ اور رونگ کو سن سکے اور اس کے درمیان ڈفرینسیشن کر سکیں، فرق کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ بنایا، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ ایک نیو جنریشن کو تیار کیا جائے، ایک نئی نسل کو، ایک ایسی نسل جو اس سوسائٹی سے بالکل الگ تھلگ اور ڈیٹیچ ہو کر پرورش پائے،
یعنی جو سوسائٹی اس وقت تھی عراق اور عراق کے سراؤنڈنگ میں، جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جہاں آپ بڑے ہوئے، تو اس سوسائٹی اور معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ایک الگ گروپ آف پیپل تیار ہو، جس کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہو؟ حقیقت کی دریافت۔ اور جب اس کے سامنے حقیقت پیش کر دی جائے تو اس کے ماننے میں پھر وہ اف اور بٹ نہ کرے۔ یہی وہ مقصد تھا، یعنی نئی نسل کی تیاری، ایک ایسی نسل، ایک ایسی جنریشن جو کسی بھی ملاوٹی سوچ سے پاک ہو، مشرکانہ سوچ سے پاک ہو، جو فری ہو کر سوچ سکے، جو آزادانہ طور پر ٹروتھ سیکر بن سکے، کسی بھی دباؤ اور پریشر میں آ کر وہ نہ سوچے، بلکہ بالکل آزادی کے ساتھ وہ سوچے اور حقیقت پر غور کرے۔ ایک ایسی ہی نسل کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر مکہ کی وادی میں بسا دو۔ اس وقت عراق اور مکہ ایک دوسرے سے اسی طرح الگ تھلگ تھے جیسے دو ملکوں کے بیچ ایک سمندر ہو، چونکہ پچھلے زمانے میں آنے جانے کی وہ آسانیاں نہیں تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت ہی ڈیفیکلٹ کام تھا، تو الگ الگ پاکٹس بنانا بہت ہی آسان ہوتا تھا۔ موجودہ زمانہ تو گلوبل ولیج کا زمانہ ہے، ہر جگہ ایک دوسرے سے بالکل ویل کنیکٹڈ ہے، اب ڈیٹیچ ہو کر رہنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو اس مقصد کی خاطر کہ ایک الگ تھلگ وادی میں ایک الگ تھلگ گروپ آف پیپل تیار کیا جائے جو بالکل نئی سوچ لے کر پرورش پائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقصد کے لیے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا۔ یہ تھا اصل مقصد۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ مقصد کتنا اویل ہوا؟ اس کے لیے آپ عرب کلچر کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی نے سیکریفائز دے کر جو نئی نسل تیار کی، اس کے اندر کیا خوبیاں تھیں۔ اس زمانے میں مکہ میں بسنے کے لیے تیار ہو جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت ہی ڈیفیکلٹ کام تھا، یعنی اپنے آپ کو اعلانیہ موت کے منہ میں ڈالنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ ترین مقام دے کہ ان لوگوں نے قربانیاں دے کے ایک نئی نسل تیار کی، کہ جس نسل کے ذریعہ خدا کے دین کا تسلسل پھر قائم ہو گیا، کنٹینویشن قائم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل جب وہاں بسے تو اسماعیل علیہ السلام نے وہاں شادی کی، اور پھر شادیوں کے بعد وہاں ایک سلسلہ چل پڑا، آبادیاں بڑھنے لگیں، اور پھر بالآخر ایک نئی نسل تیار ہوئی۔ یہ وہی نسل ہے جس کو آج ہم بنو اسماعیل کہتے ہیں۔ عرب نسل بنیادی طور سے بنی اسماعیل ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ اب ان کی خوبیاں دیکھیے، ان کے اندر یہ تمام خوبیاں تھیں جو کسی بھی بڑے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ کسی بھی بڑے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا چاہیے؟ نمبر ایک کہ اس سے جڑے ہوئے لوگ اور اس کو چلانے والے لوگوں کے اندر حقیقت کو ماننے کا مادہ موجود ہو۔ جب ان کے سامنے حقیقت ہو تو اس کو کھل کر مانیں، ہر مصیبت اور پریشانی میں جمنے کی صلاحیت ہو، ان کے اندر پہاڑ جیسی طاقت ہو، کوئی بھی مشکلات اور کوئی بھی آبسٹیکلز ان کے قدموں کو روکنے والے نہ ہوں، جو آخری حد تک سچ سے پیار کرنے والے ہوں، اور جب سچائی کو مان لیں تو پھر اس کو ماننے کے لیے جو قیمت اور جو نقصان اٹھانا پڑے وہ اٹھا لیں۔ تو یہ صفات اور یہ ایٹریبیوٹس عرب کلچر میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ یہی وہ سوسائٹی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بالآخر اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسپانسبلٹی قرار پائی کہ وہ آخری طور سے خدا کے دین کو اسٹیبلش کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فائنل پروفٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو تکمیل تک پہنچایا۔ اب دیکھیں، اس سوسائٹی سے میں سب سے بگڑے ہوئے انسان کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ مثال ابو جہل کی ہے۔ تو یہ مکہ کا واقعہ، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کعبۃ اللہ کی طرف سے گزر رہے تھے، راستے میں ابو جہل ملا۔ ابو جہل نے دیکھا تو
پروفٹ آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. پیغمبر اسلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ پورا واقعہ ایک عورت دیکھ رہی تھی. اس عورت نے اس واقعے کو جا کر آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سے کہہ دیا کہ آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت ہی برا بھلا کہا اور تم یہاں ہو. تو تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت حضرت حمزہ کے ہاتھ میں لوہے کا ایک روڈ تھا. وہ لے کر کعبہ کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور زور سے لوہے سے ابو جہل کے سر پر مارتے ہیں تو ابو جہل کا سر زخمی ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ دوڑے کے حضرت حمزہ کو مارے. اس وقت ابو جہل نے جو اسٹینڈ لیا اس پر آپ غور کیجئے. ابو جہل کون تھا؟ یہ یاد رکھیے کہ ابو جہل اسلامی تاریخ میں اسلام کا دشمن نمبر 1 کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس نے زندگی بھر پروفٹ محمد کے اگینسٹ مہم چلائی. ایک ایسے شخص کے اندر بھی جو صفت تھی وہ آج خود مسلم معاشرے میں آپ کو ڈھونڈتے نہیں ملے گی. ابو جہل نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں چھوڑ دو، میں نے آج ان کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا تھا. یعنی انہوں نے اپنی غلطی کو ایکنالج کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اسی وجہ سے ایسا ہوا. اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ ابو سفیان کے حوالے سے ہے. ابو سفیان کے حوالے سے کہ جب ہجرت کر کر کچھ صحابہ حبش گئے تھے تو ہرقل کو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے چاہا کہ جو دوسرے لوگ ہیں مکہ اور مدینہ کے ان سے معلوم کریں کہ معاملہ کیا ہے. تو ابو سفیان ہرقل کے دربار میں پہنچتا ہے. ابو سفیان سے ہرقل نے یہ سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ محمد کیا کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ کہ محمد نے کبھی کیا تم لوگوں کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، خدا کی قسم نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابو سفیان بھی کون تھے؟ ابو سفیان بھی اس وقت کافروں اور مشرکوں کی جماعت میں شامل تھے. تو یہ وہ معاشرہ تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو سیکریفائس کر کر تیار کیا تھا کہ جو جھوٹ کو جھوٹ بولے اور سچ کو سچ بولے. ایسے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کے مشن سے جڑتے ہیں اور حق کے مشن کو ہر طرح کے نقصان کو سہ کر ہر طرح کی مشکلات کے باوجود آگے بڑھاتا ہے.